بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ جو انفو ہب چینل ہے اس کا نام میں نے اپنے نام سے رکھ دیا ہے، منصب علی اس چینل کا نام ہو گیا ہے۔ ہر ویڈیو کے نیچے اس کی ڈسکرپشن میں اس کا لنک ہے، آپ کلک کر کے وہاں جا سکتے ہیں۔ انفارمیٹیو ویڈیو اسپین سے ریلیٹڈ وہاں پہ آپ کو ملیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے وہاں پہ ولاگز وغیرہ بھی اپلوڈ کرنا شروع کیے ہیں، جو کہ ڈیلی بیسس پہ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے میں ٹائم ملے گا کہیں باہر جاؤں گا، ولاگز وغیرہ بھی آپ کو اسی چینل پہ ملیں گے۔ تو اس چینل کو اب آپ نے میرے نام سے جاننا ہے جو پہلے انفو آپ تک چلتے ہیں آج کی نیوز کی جانب۔ کافی اہم نیوز ہے، تمام دیکھیے گا، تمام نیوز کہیں نہ کہیں آپ کے فائدے کی ہوں گی۔ سب سے پہلے تو اسپین اور یورپ کی بہتر ہوتی ہوئی صورتحال پہ بات کریں گے۔ اسپین نے بھی رات کا کرفیو ختم کر دیا ہے اور بارسلونا میں جشن منایا گیا جب رات کا کرفیو ختم کیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اب آس اور امید پیدا ہو چکی ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ ویکسین پاسپورٹ کے ذریعے پوری دنیا سے ٹورسٹ جو ہیں وہ اسپین آ سکیں گے، اور اسپیشلی کترونیا کی اگر بات کریں تو کافی اچھے انتظامات کرنے شروع کر دیے گئے ہیں۔ یہاں پہ ہوٹلز کا اوپن ہونا اور آن لائن بکنگ ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے، اور امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ جون کے مہینے میں بہت بڑے لیول پہ انٹرنیشنل لوگ جو ہیں وہ دوبارہ اسپین کا رخ کریں گے۔ اگر بات کریں یورپ کی تو اٹلی نے بھی 16 مئی سے اعلان کیا ہے کہ وہ رات کے کرفیو کو ختم کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہے، کیونکہ وہاں پہ بہت بڑے پیمانے پہ احتجاج جاری ہے کہ کرفیو ختم کیے جائیں، لاک ڈاؤن ختم کیے جائیں، لیکن وہاں پہ ابھی تک کنڈیشن کافی خراب ہے۔ 200 سے اوپر 24 گھنٹوں میں مریض ابھی بھی مر رہے ہیں کرونا کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں پہ ابھی تک حکومت نے کوئی سیریس سٹیپ نہیں لیے لاک ڈاؤن کو بالکل 100% ختم کرنے کے لیے۔ خاص طور پہ رات کا جو کرفیو ہے وہ ابھی بھی جاری ہے، جو کہ 16 مئی کے بعد نرم ہونے کی امید ہے، لیکن بالکل ختم ہونے کی امید ابھی بھی باقی نہیں ہے۔ یہاں تک بات کرتے ہیں باقی ممالک کی، باقی ممالک بہت بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر بات کریں جرمنی کی، فرانس کی، باقی ممالک جس میں بیلجیم، ڈنمارک، ناروے، سویڈن، فن لینڈ اور لیکسمبرگ، نیدرلینڈ، یہ تمام ممالک جو ہیں آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر تھوڑی سے حالات ابھی بھی خراب ہیں وہ ہیں جرمنی میں اور کچھ علاقوں میں آسٹریا میں، باقی اوورآل کنڈیشن جو ہے وہ پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہو چکی ہے۔ اب آگے بات کرتے ہیں فرانس کی۔ پاکستان کے خلاف ایک اہم انہوں نے اقدام اٹھایا، وہ یہ ہے چونکہ اس خطے میں اب کرونا کے بہت زیادہ مریض بڑھ رہے ہیں اور حالات کافی زیادہ خراب ہو رہے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اب مختلف ممالک جو ہیں وہ ہمارے اس خطے کے ممالک کو لاک ڈاؤن کر رہے ہیں، ان کو پابندیاں لگا رہے ہیں کہ وہ ہمارے ملکوں میں نہ آئیں۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے انڈیا کو دنیا کے بیشتر ممالک نے پابندی لگائی کہ ان کے باشندے نہ آئیں، حتیٰ کہ آسٹریلیا نے قید تک کی پابندی لگا دی کہ اگر انڈیا کا کوئی باشندہ آسٹریلیا میں داخل ہوتا ہے تو اس کو قید کر لیا جائے گا۔ اس کے بعد بنگلہ دیش پہ پابندی لگی، نیپال پہ لگی، اور اب پاکستان پہ پابندی جو ہے وہ کافی تیزی کے ساتھ لگائی جا رہی ہے۔ کل ایک دن میں 4 ممالک نے پاکستان پہ پابندیاں لگائی ہیں کہ وہاں کی شہری ہمارے ملکوں میں نہیں داخل ہو سکتے، جن میں سے فرانس بھی ایک تھا، اور فرانس نے پاکستان پہ فی الحال پابندی لگا دیا۔ وہاں کے باشندے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی فرانس میں داخل نہیں ہو سکتے، لیکن یہ یاد رہے کہ ریزیڈنٹ کارڈ ہولڈر اور نیشنلٹی ہولڈر پہ کوئی پابندی نہیں ہے، وہ آ سکتے ہیں، لیکن ان کے لیے وہی طریقہ کار ہے جو کہ ٹیسٹ نیگیٹو ہونا چاہیے، اس کے بعد 15 دن کے لیے ان کو رکھا جا سکتا ہے یا ان کو ان کے گھر میں نظر بند کیا جا سکتا ہے۔ یہ تمام چیزوں کو فالو کرتے ہوئے آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو فرانس نے نیا ڈپورٹ قانون پاس کیا ہے وہ یہ ہے، بے شک آپ ریزیڈنٹ کارڈ ہولڈر ہوں، ایون آپ فرانس کی نیشنلٹی ہولڈر ہوں، اگر آپ کی ایسی جرم میں مرتکب ہو جاتے ہیں جس کو سیریس جرم کہا جاتا ہے، جس میں ٹیررزم ہے یا اس طرح کی قتل و غارت یا دہشت گردی کی کوئی بھی ایکٹیویٹی ہے، تو آپ سے نیشنلٹی بھی چھینی جا سکتی ہے اور ریزیڈنٹ کارڈ بھی چھینا جا سکتا ہے اور آپ کو ڈپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس نئے قانون پہ عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے، اور وزیر داخلہ کا کہنا ہے کہ تقریباً 5000 لوگ ایسے ہیں فرانس میں
جو کہ ہماری ہٹ لسٹ میں ہیں، جن کو ہم ڈپورٹ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ الجزائر لوگوں کی ہے، دوسرے نمبر پہ تیونس کے لوگ ہیں، اور تیسرے نمبر پہ رشین لوگ ہیں جو کہ ڈپورٹ ہو سکتے ہیں۔ اس نئے قانون کے مطابق اب کوئی بھی اگر جرم میں ملوث ہوتا ہے تو اس کو فرانس کی حکومت جو ہے اس کا تمام سٹیٹس ختم کر کے اس کو ڈپورٹ کر سکے گی۔ اب بات کرتے ہیں اٹلی سمیت پورے یورپ میں جو اس وقت کافی زیادہ پریشانی کا عالم ہے، اس کو وہ ختم کرنے کے لیے 14 مئی کو ایک دعائیہ تقریب ویٹیکن سٹی میں کرنے جا رہے ہیں۔ سچویشن کچھ اس طرح ہے کہ پورے یورپ میں اس وقت حالات اس طرح ہے کہ برتھ ریٹ گر چکا ہے، ڈیتھ ریٹ جو ہے وہ کافی زیادہ ہائی ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے آبادی پہ بہت زیادہ نیگیٹو اثرات پڑ رہے ہیں۔ میں اس نیوز میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اٹلی کے اعداد و شمار۔ اٹلی کے اعداد و شمار یہ ہیں کہ 2020 میں 18% اموات جو ہیں وہ بڑی ہیں اٹلی کی۔ اس تو 7,86,000 لوگ ایک سال میں مر چکے ہیں اٹلی میں، جس میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد بھی انکلوڈ ہے۔ اس کے بعد شرح پیدائش جو ہے وہ گر چکی ہے، اور 3,84,000 لوگ جو ہیں وہ کم ہوئے ہیں صرف ایک سال میں، صرف اٹلی میں۔ تو اٹلی کی پہلے آبادی 6 کروڑ سے زیادہ تھی، لیکن اب جو ہے وہ کم ہو کے 5,98,00,000 آبادی ہو چکی ہے، اور لوگوں نے جو شرح پیدائش ہے وہ انتہائی کم کر دی ہے، بچے پیدا کرنے تقریباً کم کر دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یورپ کو یہ خطرہ لاحق ہے کہ آنے والے وقت میں اگر مزید برتھ ریٹ گرتا ہے تو یہ مائنس سے نیچے چلا جائے گا، جس کی وجہ سے اس ملک کے آنے والے فیوچر کے بارے میں جو حکمران ہے وہ کافی زیادہ پریشان ہے۔ اگر یہاں پہ بات کریں اٹلی کی، اور اٹلی جیسے مزید ممالک کی، اسپین بھی اس میں شامل ہے، تو شرح پیدائش گرنے کی وجہ سے ان ممالک کو بہت زیادہ خطرات لاحق ہیں کہ آنے والے وقت میں ان کے لیے بوڑھوں کو پینشن دینے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے، کیونکہ کام کرنے والے جوانوں کی تعداد بہت کم ہوگی۔ اب بات کرتے ہیں جرمنی کی نیشنلٹی۔ جرمنی کی گرین پارٹی جو کہ متوقع طور پہ نیکسٹ حکمران پارٹی ہوگی، انہوں نے ایک بہت اچھا عندیہ دیا اور بہت اچھا اعلان کیا ہے کہ آنے والے وقت میں وہ جو جرمنی نیشنلٹی ہے اس کا ٹائم پیریڈ کم کرنے جا رہے ہیں، 7 سال سے 4 سال۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بچے وہاں پہ پیدا ہوں گے ان کے ٹائم کو بھی کم کیا جائے گا۔ ساتھ ساتھ جو سب سے اچھی بات اناؤنس کی ہے انہوں نے، وہ کی ہے لینگویج ابھی جرمنی میں انتہائی مشکل ہے، اس کے بغیر آپ نیشنلٹی نہیں لے سکتے، اس کو درمیانے سے بیسک لیول پہ لے کے آنے کا کہا گیا ہے، جو کہ بی ون ایگزام آپ جرمنی کا دیں گے تو آپ نیشنلٹی لے سکیں گے۔ یہ ایک بیسک لیول ہے جو کہ بہت خوش آئند اس کا اعلان کیا گیا، اور غیر ملکی تنظیموں نے اس کی بہت زیادہ تعریف کی ہے۔ آنے والے وقت میں اگر یہ حکمرانی ان کے ہاتھ آتی ہے تو مزید سہولتیں غیر ملکیوں کے لیے جرمنی میں دیکھی جائیں گی۔ اب آگے بات کرتے ہیں پاکستانی کا اہم اعزاز۔ یہ اعزاز واقعہ ہی بہت اہم ہے۔ صادق خان دوبارہ میئر لندن منتخب ہو چکے ہیں۔ الیکشن میں انہوں نے بھاری اکثریت سے دوبارہ میئر بن گئے ہیں۔ یہ پہلے پاکستانی اور پہلے غیر ملکی ہیں جو کہ لندن کے دوسری مرتبہ میئر سلیکٹ ہوئے ہیں، جو کہ ایک پاکستانی کے طور پہ اور غیر ملکی کے طور پہ ایک بڑا اعزاز ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایک بہت اچھا فیصلہ ہو چکا ہے، اب صدر نے بھی دستخط کر دیے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اب اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق مل چکا ہے۔ باہر آپ کہیں بھی رہتے ہیں اور اوورسیز پاکستانی ہیں تو آپ ووٹ دے سکیں گے پاکستان میں اپنا لیڈر منتخب کرنے کے لیے۔ آنے والے وقت میں پاکستانیوں کے لیے سسٹم لانچ کر دیا جائے گا نادرا کی ویب سائٹ پہ یا الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ، جہاں پہ آپ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ آخر میں ایک نیوز شیئر کروں گا کہ 12 اگست سے گلوبو اس کے ساتھ ساتھ مزید رائڈرز جو کمپنیز ہیں ان پہ ایک نیا قانون لاگو ہونے جا رہا ہے کہ جس نے بھی کام کرنا آپ کے ساتھ ہوم ڈلیوری کا، اس پہ یہ کمپنی آپ کو کانٹریکٹ دے گی اور کمپنی آپ کو بھرتی کرے گی۔ اس کے بعد یہ آپ کو بیسک سیلری دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سال کی چھٹیاں اور وہ دوسرے لوازمات جو ہیں وہ سارے کی ساری یہ کمپنی پے کرے گی۔ جیسے اب سسٹم چل رہا ہے یہ سسٹم میکسیمم 12 اگست تک ختم کر دیا جائے گا۔ تو دوستو یہ تھی اب تک کی اہم نیوز۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔